تمام مومنین بھائی ہیں، تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرائیں۔ ایمان ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کے مومنین کو ایک رشتے سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ ایمان ہی ہے جو مجھے آپ سے قریب کرتی ہے، آپ کو مجھ سے قریب کیا جاتا ہے ایمان کی بدولت، اور جس کے سینے میں ایمان ہے وہ دوسرے ایمان والوں کا درد بھی رکھتا ہے۔ یہی تو تبدیلی ہے۔ ایمان لانے سے پہلے جو لوگ آپس میں گتھم گتھا ہوا کرتے تھے، لڑتے تھے، تاریخ اگر میں آپ کو بتاؤں، مدینہ طیبہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہاں دو خاندان تھے، ایک اوس اور خزرج، دوسرا، دو خاندان، یہ دونوں کے درمیان جنگ چلتی تھی، لڑائیاں چلتی تھیں۔ کس بات پر جنگ شروع ہوئی تھی یہ بھی عجیب بات ہے، سننے میں عجیب لگتا ہے۔ ایک خاندان والے نے دوسرے خاندان والے کی کھٹوری توڑ دی تھی اور اس پر جنگ شروع ہو گئی۔ لڑائیاں اتنی لمبی ہو گئی کہ یہ لڑائی 120 سال تک چلی، 120 سال تک جنگ چلتی رہی اوس اور خزرج کے درمیان۔ ہر مرنے والا اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے مرتا تھا، بیٹا جنگ بند نہیں ہونا چاہیے ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ان کے اگر 4 مارے ہیں تو ان کے 8 مارے جائیں گے۔ اس طرح سے یہ لڑائیاں اتنے لمبے سالوں تک چلتی رہیں، ایک دوسرے کے سخت ترین دشمن تھے، صرف سال میں 4 مہینے جنگ بند رکھتے تھے اور باقی پورے 8 مہینے جنگ کرتے رہتے تھے۔ انہی میں کئی لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئی تھیں، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ دیکھیں پورا کیسا بڑا انقلاب مدینے میں آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو مدینہ طیبہ میں فرمایا مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد، وہ تھا عقد مواخات۔ عقد مواخات کسے کہتے ہیں؟ بھائی چارگی کا عقد بنایا۔ آپ نے عقد نکاح تو سنا ہوگا نا، نکاح کا عقد کہتے ہیں باندھنے کو۔ دنیا میں ایک مثال ایسی بھی ہے کہ حضور نے بھائی بھائی کا رشتہ کرایا۔ جو صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے آئے تھے مدینے میں، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے دور دراز سے اپنے گھر بار چھوڑ کر، اور جو مدینے میں موجود تھے صحابہ، انصار صحابہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ ایک مہاجر صحابی کو بلاتے، ایک انصاری صحابی کو بلاتے اور دونوں کے ہاتھ پکڑا کر کہتے آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ یہ عقد مواخات، سارے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا گیا۔ آپس میں ان کے کوئی رشتے نہیں تھے، کوئی خاندان ملتے نہیں تھے، لیکن جب نبی پاک نے فرما دیا تو ان صحابہ نے ایسی لاج رکھی اس بات کی کہ وہ انصار صحابہ جن کو حضور نے مہاجرین کا بھائی بنایا، وہ اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے کر کے جاتے۔ ان میں ایک صحابی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جن کے بھائی عبد الرحمن بن عوف بنے۔ جب وہ اپنے گھر لے گئے تو حضرت سعد کہتے ہیں میرے بھائی عبد الرحمن دیکھو، میری اتنی جائیداد ہے، میرے اتنے باغیچے ہیں، میرے بازار میں اتنی دکانیں ہیں، آج سے تم میرے بھائی بن گئے حضور کے فرمان کے مطابق، تو ہر چیز میں اب ہمارا اور تمہارا آدھا آدھا حصہ ہوگا۔ میری جائیداد میں آدھا تمہارا آدھا میرا، دکانوں میں آدھی میری آدھی تیری، باغیچے میں آدھا میرا اور آدھا تیرا۔ یہاں تک کہ انہوں نے کہا میری 2 بیویاں ہیں، میں ایک کو طلاق دیتا ہوں، عدت کے بعد تم نکاح کر لو، اس لیے کہ اس نئے شہر میں پتہ نہیں تم سے کون سا رشتہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عقد مواخات، بھائی چارگی کو اتنا بڑھاوا دیا کہ پھر ان کا حال یہ تھا مدینہ طیبہ میں۔ مشہور حدیث پاک آپ نے سنا ہوگا، ایک صحابی کے گھر بھنا ہوا گوشت آ گیا، انہوں نے اپنے پڑوس کا خیال کر کے دوسرے کو دے دیا، انہوں نے اپنے پڑوس کو دیا، وہ بکری کا بھنا ہوا گوشت رات بھر گھومتا گھومتا پھر اسی پہلے صحابی کے گھر آ گیا۔ ہر ایک نے دوسرے کا خیال کیا۔ یہ جو مواخات ہے، بھائی چارگی ہے، یہ کس نے پیدا کیا تھا؟ یہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ میرے عزیزو، یہ ایمان کی دولت ہی ایسی تھی کہ دور دراز رہنے والا بھی مومن سگے بھائی کی طرح بن جایا کرتا تھا۔